بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی چینل۔ ہمارا گھرانہ ایک پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جہاں کے رسم و رواج بڑے سخت تھے۔ والد کی وفات کے بعد چچا نے ہمیں اپنی تحویل میں لے لیا کہ اب وہی ہمارے سرپرست تھے۔ ان دنوں میں 13 سال کی تھی۔ والدہ میں بیوی کا دکھ سہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جدائی کا غم بھلا نہ پاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ خود سے غافل رہنے لگیں۔ ہفتوں ہاتھ منہ نہ دھونا اور کپڑے تک بدلنا یاد نہ رہتا۔ کئی دن کھانا نہ کھاتی نہ پانی پیتی۔ اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک روز بغیر بتائے گھر سے نکل گئیں اور پہاڑی پر چڑھنے لگیں جہاں چشمہ تھا اور وہاں لڑکیاں پانی بھرنے جاتی تھیں۔ چشمے پر امی کا پیر پھسل گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھائی میں جا گریں۔ اس وقت ہمارے محلے کی 2 لڑکیاں مشکیزیں بھر کر گھر کی طرف لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے میری ماں کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اپنی مشکیزیں وہاں پھینک کر وہ دوڑی ہوئی گھر کو آئیں اور دادی کو اطلاع دی کہ آپ کی بہو کھائی میں گر گئی ہے۔ چچا اور ان کا بیٹا حارث کام کے سلسلے میں دور کہیں گئے ہوئے تھے۔ دادی نے قریبی رشتہ داروں کو خبر کی اور وہ میری ماں کا حال معلوم کرنے کھائی کی طرف نکل گئے۔ دادی رانی دراصل میری دادی کی بہن تھیں۔ وہ بوڑھی اور بے اولاد تھیں۔ وہ میری والدہ کے لیے از حد پریشان تھیں۔ ان دنوں فون عام نہیں تھے اور میرا چچا ہم کو بتا کر نہیں جاتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کون سے علاقے میں ہیں، کیونکہ وہ اپنے کاروباری مسئلوں کو مردوں کا معاملہ سمجھتے تھے۔ ہمارا ان سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ میں ماں کے سلامت آنے کی دعائیں کر رہی تھی، لیکن کھائی ماں کو نگل گئی۔ ان کو اتنی گہرائی میں اتر کر نہ تو کوئی نکال سکا اور نہ میں ان کا آخری دیدار کر سکی۔ جب چچا اور حارث واپس آئے تو اس واقعے کو ہوئے 6 روز گزر چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ کچھ لوگوں کی مدد سے، دقتوں سے کچھ لوگوں کو کھائی میں اتارا، لیکن انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ میری ماں کا جسد خاکی سلامت نہ رہا۔ پہاڑی جانوروں نے ان کے تن مردہ کو کھا لیا تھا۔ ماں تو داغ مفارقت دے گئیں۔ اب میں بوڑھی دادی کی گود میں سر رکھ کر سسکتی رہتی۔ وہ مجھ کو ماں جیسا پیار کرتی۔ وہ حارث کو بھی سمجھاتی تھی کہ ان دنوں مجھ کو بالکل تنگ نہ کرے۔ وہ جب بھی مجھ سے کوئی کام کروانے کی کوشش کرتا میں تنگ آ جاتی۔ وہ مجھے ستانے لگتا۔ تب دادی اس کو مارنے کو لکڑی اٹھا لیتی۔ مجھے اپنا یہ چچا زاد بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ اس کو ہر کسی پر حکم چلانے کی عادت تھی۔ اس کی ماں بھی بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ دادی رانی نے ہی اس کو پالا تھا۔ وہ اس پر شکرے کی طرح نظر رکھتی تھی، تبھی وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ مجھ کو دادی نے کبھی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ باہر جانے سے نہیں روکا کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں باہر کے مرد نہیں آتے تھے۔ بکریاں چرانا، پانی لانا اور ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ جن پہاڑوں پر ہم لکڑیاں اکٹھی کرتی تھیں وہاں کا ایک محافظ ہماری طاق میں رہتا تھا کیونکہ کچھ لڑکیاں گری ہوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بجائے جنگل کی جھاڑیاں توڑ کر گٹھے بنا لیتیں، جبکہ یہاں درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کرنا منع تھا۔ البتہ گری ہوئی ٹہنیوں کو اکٹھا کرنے پر محافظ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ہماری پڑوسن لڑکی مہرا نے کچھ لکڑیاں چن کر گٹھا بنایا اور ایک جگہ رکھ دی۔ تبھی اس کے دل میں لالچ آیا۔ عصر کے وقت مہرا سمجھی کہ محافظ اپنی نماز کو چلا گیا ہوگا۔ جنگل کا محافظ تو چلا گیا تھا، لیکن ان کا آفیسر اتفاق سے گشت پر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اوپر والی پہاڑی سے لڑکی کو جھاڑی توڑتے دیکھا تو جلدی نیچے اترنے لگا اور اس کو آواز لگائی۔ آواز سن کر مہرا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا چھوڑ کر سرپٹ بھاگی اور جنگل میں ایک جانب سے نکل گئی۔ اب اس کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن میں قریب ہی لکڑیاں چن رہی تھی۔ بھاگ نہ سکی کیونکہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ میں نے شاخیں نہیں توڑی تھیں، لہٰذا میں اپنی چنی ہوئی لکڑیوں کو پھینک کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ میری دن بھر کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جب میں نے دیکھا کہ آفیسر، جس کو محافظ باؤجی کہتے تھے، تیزی سے میری جانب آ رہا ہے تو میں ڈر گئی۔ سب لڑکیاں سرکاری جنگل کی حدود سے بھاگ کر گھروں کی جانب نکل گئی تھیں، لیکن میں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے بھی بھاگنا بہتر جانا، لیکن میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ میں دھڑام سے گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہوا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور حواس جاتے رہے۔ اچانک ہی محسوس ہوا کسی نے مجھے تھام لیا۔ میں نے حواس مجتمع کر کے دیکھا تو وہ جنگلات کا آفیسر باؤجی تھا۔ باؤجی یہاں پر نیا آیا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبرو اور پرکشش انسان تھا۔ اس کو اس قدر خود سے قریب دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے یقین ہوا افسر بابو کا مجھ کو سزا دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنا نام بتایا کہ میرا نام نمرا ہے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں لکڑیاں اٹھا لوں؟
ہاں اٹھا لو، اس نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا۔ تب میں نے جلدی سے لکڑیاں کا گٹھا اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں چلنے لگی تو وہ بولا، دیکھو آئندہ شاخوں سے لکڑیاں مت کاٹنا۔ میں نے نہیں کاٹی، وہ دوسری لڑکی تھی۔ ایک قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑ گئی۔ پیر سے خون نکل رہا تھا، لیکن اس دم مجھ کو چوٹ یاد نہیں، نہ درد کا احساس تھا۔ جب اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو خون دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور شدت سے تبھی درد کا احساس ہوا۔ میں رونے لگی۔ ذرا ٹھہرو، باؤ نے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، وہ سامنے جیپ میں سامان ہے، ابھی پٹی اور دوا لاتا ہوں، تم جانا نہیں۔ میں جاتی ہوں، دیر ہو جائے گی، میں گھر پر پٹی کر لوں گی۔ تمہارے پٹی کرنے سے زخم ٹھیک نہ ہوگا، اس نے اصرار کیا اور تیزی سے جیپ کی طرف جاتا رہا، جیسے اس کو ڈر ہو کہ میں پلک جھپکتے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے واپس آنے میں 5 منٹ لگائے ہوں گے۔ ہاتھ میں دوا کا ڈبہ تھا، تیزی سے بھاگتا مجھ تک آ پہنچتا۔ میرا نام سمی ہے، اس نے روئی کو دوائی میں بھگوتے ہوئے بتایا۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ میں تھا اور میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اس کے اجلے اجلے ہاتھ اور میرا مٹی سے بھرا ہوا پاؤں، مجھے برا لگ رہا تھا۔ اپنے پیر دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے رول کھولا اور میرے پاؤں پر کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح پٹی کر دی۔ مجھ کو پہلی بار ماں کے مرنے کے بعد راحت نصیب ہوئی تھی، جو ماں کے پیار بھرے ہاتھوں کے لمس سے محسوس ہوتی ہے۔ میں اس راحت کی سرشاری سے مسکرا دی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا، پانی میں پاؤں نہ ڈالنا اور جب تک زخم ٹھیک نہ ہو پٹی کرانے آتی رہنا۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، ہر روز شام کو آ کر پٹی کروا جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور زخمی پیروں سے چلتی ہوئی گھر آ گئی۔ میری روح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور سب دکھ درد بھول کر آج بات بات پر ہنس رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کی ایسی کیفیت کب اور کیوں ہوتی ہے۔ مجھے باؤ پسند آ گئے تھے، وہ ایک حسین آفیسر تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کمال مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ کیوں نہ خوش ہوتی، کیوں نہ مسکراتی۔ دوسرے دن تک سرور کی کیفیت میں ڈوبی رہی۔ پاؤں کی دکھن میں بھی اب مزہ آیا۔ شام ہوئی تو دل ان کے بنگلے کی طرف کھینچنے لگا، حالانکہ خود کو سمجھاتی تھی کہ ان کے بنگلے کی طرف نہیں جانا۔ ہم غریبوں کو زخم تو آتے ہی رہتے ہیں، خود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ہم تو ایسے زخموں کے عادی ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت میں خود کو نہ روک سکی اور دادی سے روشنا کے گھر کا کہہ کر نکل پڑی۔ جب پہنچی تو باؤ جی میرے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ وہاں 2 کرسیاں اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی گول میز رکھی ہوئی تھی، جس پر دوائیوں کا باکس پڑا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو، میں ہاتھ کو دھو کر آتا ہوں، ابھی پٹی کر دیتا ہوں۔ دراصل وہ ملازم سے چائے بنانے کو کہنے گئے تھے۔ میں جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے خاص طور پر منہ ہاتھ دھویا تھا اور اجلے کپڑے پہنے تھے۔ وہ مگر عجیب آدمی تھا، ہر قسم کی باتوں سے بے نیاز، اپنے خیال میں مگن رہنے والا۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر میرا پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا اور دوا لگا کر نئی پٹی کر دی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ملازم کو آواز دی اور مجھے کہا، ابھی ذرا دیر بیٹھو۔ ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ تشتری میں ایک کیک اور کھانے پینے کی اور بھی چیزیں تھیں۔ میں چائے نہیں پیتی۔ بیٹھو، اس نے سختی سے حکم دیا۔ میں بیٹھ گئی۔ اس کے روب میں آ کر جلدی جلدی چائے کی پیالی حلق میں انڈیلی اور کل آنے کا وعدہ کر کے بھاگ آئی۔ جس جگہ کانٹے چبھے تھے وہاں درد رہتا تھا۔ سوچا ایک دفعہ اور دوا لگوا لوں اور پٹی بھی کروا لوں۔ ہمارے یہاں علاقے میں دور دور تک کوئی ڈسپنسری نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ پیر پک جائے۔ تبھی آج بھی عصر کو گھر سے نکلی اور باؤ جی کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ وہ کل کی طرح لان میں منتظر تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی بولے، زخم کیسا ہے؟ کیا بتاتی کہ پیر کا زخم تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن روح کا زخم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسے مرض کے گھیرے میں آ چکی تھی کہ جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اب مجھے باؤ جی کو دیکھے بنا چین نہ آتا۔ پاؤں کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ میں اسی طرح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلتی، پھر سہیلیوں کے ساتھ چند قدم چل کر اپنی راہ لیتی، درختوں کے جھنڈ میں کھڑی جیپ میں بیٹھ جاتی اور باؤ جی کے ساتھ دور سیر کو نکل جاتی۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنا اچھا لگتا تھا۔ یہ میرا خواب تھا جو پھر ایک اور خواب میں تبدیل ہو گیا کہ میں ہمیشہ کے لیے باؤ جی کی بن جاؤں۔ دادی پوچھتی کہ کیوں دیر ہوئی تو کہتی، پاؤں دکھتا ہے، چلا نہیں جاتا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ حارث کی منگیتر ہوں اور یہ منگنی بچپن کی ہے، لیکن میں تو اونچے محلوں کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ باؤ سمی کے ڈاک بنگلے کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ سمی نے اپنے پیار بھرے رویے سے میرا دل جیتا تھا، لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ سکھ کے دن گزرتے دیر نہیں لگتی، ایسے ہی ملتے اور پیار کی گھڑیاں بس بول کر گزار دیتے۔ 6 ماہ میں ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ جیسے جنم جنم کے ساتھی ہوں۔ ایک روز میں نے باؤ جی سے کہا کہ اب شادی کے بنا چارہ نہیں،
یہ کس طرح ممکن ہے؟ تمہارے قبیلے والے تمہارا ہاتھ مجھے نہیں دیں گے اور تمہیں لے کر یہاں سے نکل جانا ممکن نہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری ملازم ہوں، تمہیں آخر میں کہاں چھپاؤں گا؟ اب بتاؤ ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ باؤجی تم نے پھر مجھ سے پیار کا رشتہ کیوں بڑھایا؟ اب میں کیا کروں؟ کیا کسی پہاڑی سے کود کر جان دے دوں؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے سوچنے کا موقع تو دو، اس نے کہا۔ جب میں نے 2-3 بار اس بارے میں بات کی تو اس نے بھاگ دوڑ کر اپنے تبادلہ کروا لیا اور مجھ کو بتائے بغیر اپنا ڈاک بنگلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بتا نہیں سکتی کہ سمیع باؤ کے اس چوری چھپے جانے سے میری کیا حالت تھی۔ اس کے تبادلے کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ کئی دن چھپ چھپ کر روتی رہی۔ میری اداسی کو دادی نے بھی محسوس کر لیا۔ انہی دنوں وہ بیمار پڑ گئیں۔ عید آنے والی تھی، چچا اور حارث اکٹھے گھر آ گئے تو دادی نے واویلا مچا دیا کہ میرے ہوتے اس کی شادی کر دو، اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ دادی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ آخر چچا نے عید کے بعد میری شادی حارث سے کر دی۔ وہی حارث جو مجھے برا لگتا تھا، جس کی صورت دیکھنا میں پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجھے مرتی سے سختی کو آخر گلے لگایا بھی تو اسی نے۔ سمیع باؤ ایک غیر آدمی تھا جس کے عہدے اور عمدہ لباس سے مرعوب ہو کر میں نے اپنا دل اس کے سپرد کر دیا، لیکن وہ مجھے منجھداڑ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ تو قدرت مجھ پر مہربان تھی کہ رسوا ہونے سے پہلے میری شادی ہوگی، ورنہ سارے لوگ مل کر مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ اردو کہانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔